ہمارے بچے اتنے کنفیوز کیوں ہیں اور ان کو گائیڈ کیسے کریں؟ مستند رہنمائی کی تلاش میں احتیاط۔ جب آپ اپنے بچے کے لیے کیریئر کاؤنسلر کی تلاش میں نکلیں گے تو آپ کو اکثر کیریئر کاؤنسلر کے نام پر وہ ادارے ملیں گے جن کا اصل مقصد کسی مخصوص بیرونی یونیورسٹی میں داخلہ کروانا ہوتا ہے، یا پھر ایسے موٹیویشنل اسپیکرز جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بیک وقت کوچ، کاؤنسلر، تھیراپسٹ اور ہر فن مولا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اکثر نفسیاتی یا منظم تعلیمی پس منظر کا فقدان ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو اس تذبذب اور الجھن سے نہ گزرنا پڑے۔ اب اگر میں اپنی بات کروں تو ایک کیریئر کاؤنسلر یا مینٹور ہونے کے ناطے میرے لیے یا کسی بھی فرد کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ملک کے ہر بچے کو ذاتی سطح پر طویل عرصے تک گائیڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز کی فیس ہر والدین کے لیے ادا کرنا یا افورڈ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، یا پھر وہ اس کام کے پیسے دینا ہی نہیں چاہتے۔ خیر وجہ جو بھی ہو، میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی گہری اور بنیادی سمجھ فراہم کروں تاکہ آپ خود اپنے بچے کے لیے پہلے اور سب سے اہم گائیڈ بن سکیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے؟ دراصل کیریئر کاؤنسلنگ محض یہ مشورہ دینا نہیں ہے کہ کس فیلڈ میں سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ یہ ایک گہرا، منظم، نفسیاتی، تعلیمی اور تحقیقی عمل ہے۔ اس کا مقصد صرف اچھی کمائی نہیں بلکہ ایک ایسا راستہ تلاش کرنا ہے جہاں بچے کو اطمینان، مقصدیت اور دیر پا ترقی ملے۔ بچے کی شخصیت، فطری دلچسپیاں، موروثی صلاحیتیں اور حقیقی کمزوریاں کو نفسیاتی پرکھ سے سمجھا جاتا ہے۔ مختلف سائنسی اور پرسنالٹی اسیسمنٹس کے ذریعے اس کی ذہنی، جذباتی اور پیشہ ورانہ سمت کو واضح کیا جاتا ہے۔ پھر اس ڈیٹا کو مارکیٹ رجحانات، ابھرتی ٹیکنالوجیز اور مستقبل کے تقاضوں کے ساتھ ملا کر ایک حقیقی، پائیدار، لچکدار روڈ میپ تیار کیا جاتا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے 5 اہم ستون۔ بطور والدین ان 5 نکات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خود شناسی سب سے پہلے سیکھیں۔ بچے کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنی اقدار، فطری صلاحیتوں اور حدود کو پہچانے، سمجھنے اور ماننے لگے۔ جب بچہ خود کو گہرائی سے سمجھے گا تب وہ دباؤ کے بجائے اندرونی آواز پر بھروسہ کرے گا۔ دلچسپیوں اور موروثی صلاحیتوں کو پہچانے۔ اچھے گریڈرز ہی صلاحیت نہیں ہوتے۔ دیکھیں بچہ کن چیزوں میں دلچسپی اور روانی محسوس کرتا ہے، یہی اس کی سپر پاور ہے۔ انہیں مضبوط کریں، نہ کہ صرف کمزوریوں پر توجہ دیں۔ پروفیشنل دنیا کی معلومات حاصل کریں۔ دنیا صرف ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ تک محدود نہیں۔ نئی فیلڈز، مہارتیں اور مارکیٹ تقاضے سمجھیں تاکہ بچے کو وسیع نظر ملے۔ فیصلہ سازی اور منصوبہ بندی سکھائیں۔ بچے کو سمجھائیں کہ کیسے مختلف آپشنز کا موازنہ کر کے بہتر فیصلہ لیا جائے۔ ایسا پلان بنائیں جو حقیقت پسندانہ اور لچکدار ہو۔ سکل ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں۔ ہمیشہ ہارڈ اور سافٹ سکلز دونوں کی اہمیت سمجھائیں، جیسے سوچ، مسئلہ حل اور مواصلات کی مہارت۔ گول سیٹنگ یعنی مقصد کا تعین۔ اگر واضح ہدف نہیں ہوگا تو کامیابی مشکل ہوگی۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اہداف سیٹ کریں۔ واضح، قابل پیمائش، قابل حصول اہداف طے کریں۔ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ گول کالج میں بنتے ہیں، مگر اصل آغاز اسکول سے ہی ہونا چاہیے۔ جلدی گول سیٹنگ سے بچے کو سمت ملتی ہے، ورنہ وہ محض دوڑ کا حصہ بن جاتا ہے۔ بڑے لوگ ہمیشہ جلدی اپنی سمت طے کرتے ہیں۔ آزادی، تجسس، غور و فکر بچے کو دیں۔ سوال پوچھنے، غلطیاں کرنے اور سیکھنے کی آزادی دیں۔ تجسس دبائیں نہیں، یہی علم بڑھاتا ہے، یہی غور و فکر پیدا کرتا ہے۔ لیبلنگ سے بچیں، مثلاً کمزور، نالائق
नालायका, लायक जैसे अल्फाज मत कहीं। ये अल्फाज बच्चे के जहन में उम्र भर का बोझ बिन जाते हैं। नताइज सिर्फ याददाश्त का इम्तिहान है, जहानत का नहीं। मुस्बत फीडबैक दे, यकीन दिलाएं कि वो बेहतर कर सकता है। एक्सपोजर यानी नई चीजों से वास्ता, जितना बच्चा देखेगा सीखेगा, इतने नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे और जहानत बढ़े। डी, प्रोफेशनल एक्सपोजर भी दे, दिखाएं कि दुनिया में कितनी फील्ड्स हैं, मसलन गेम डिजाइन, बायोमेडिकल, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह। ताकतों पर तवज्जो दे, कमजोरियों पर नहीं रुकें। अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो उसे इस में कमाल हासिल करने दें। कमजोरियों पर दबाव डालने से वो ताकत खो देता है। बच्चे की शख्सियत पहचानने का मौका दे, पर्सनालिटी टेस्ट करवाएं जैसे 16 पर्सनालिटीज। वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी रिसर्च खुद करें, सिर्फ चंद फील्ड्स तक महदूद ना रहें। हर इदारे के प्रोग्राम्स देखें, मज़ामीन पढ़ें और फीस का अंदाजा लगाएं। माली मंसूबा बंदी पहले से करें ताकि मायूसी ना हो। मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करें। मुसलसल सीखने की आदत डालें, बच्चों में रीडिंग की आदत पैदा करें। अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चा भी पढ़ने लगेगा। वर्कशॉप्स, साइंस हैकाथॉन्स और तालीमी मेले में शिरकत कराएं। सफर का मौका दे ताकि मुशाहिदा और तजुर्बा बढ़े। याद रखें, रहनुमाई एक मुसलसल अमल है, ना कि एक दिन का लेक्चर। आपकी हाजिरी, दिलचस्पी और सब्र ही असल ताकत है बच्चे की नश्वोनुमा के लिए।